دوستو لیکن وہی جب فاسق و فاجر شخص قبر میں دفن کیا جاتا ہے، لیکن جب وہی شخص گنہگار ہوتا ہے، لیکن کوئی بندہ جو ہوتا ہے مومن نہیں ہوتا، اور جب وہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہو، جو لوگ میری پشت پر چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ بدبخت اور سب سے کوئی اگر گنہگار زیادہ تھا تو میرے نزدیک تو تھا۔ اگر میری بس چلتی، اگر میری بات اگر مانی جاتی، میں تو اللہ تعالیٰ سے کہتی کہ جو لوگ میری پشت پر چلتے ہیں ان میں سے یہ شخص جو ہے اس کو میرے اندر دفن نہ کیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے تجھے میں اپنے اندر سماتی ہوں، تجھے اپنے اندر دفن کرنے کی مہلت دیتی ہوں، تجھے اپنے اندر آنے کی اجازت دیتی ہوں، لیکن جب کہ تو میرے حوالے کیا گیا ہے تو دیکھنا میں تجھے کس طرح کی سزا دیتی ہوں۔ اور وہ قبر دونوں طرف سے اس کو جکڑنا شروع کر دیتی ہے، اور اس طرح سے جکڑتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف کی پسلیوں میں ایک دوسرے میں ملنا اور گھسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور روایت کے مطابق اس پر 70 اژدہے مسلط کیے جاتے ہیں، اور دوسری روایت کے مطابق 99 اژدہے مسلط کیے جاتے ہیں، اور ان اژدہوں کا حالت یہ ہوتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ان اژدہوں کا حالت یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اژدہے ان میں سے ایک بھی اگر اس روئے زمین پر تھوک دے تو اس روئے زمین کے اوپر ہریالی اور گھاس اگنا مشکل پڑ جائے گا۔ یعنی ان اژدہوں نے ایک مرتبہ بھی اگر پھونک دیا اس روئے زمین کے اوپر تو اس روئے زمین کے اوپر گھاس نہیں اگے گا روز قیامت تک۔ دوستو ان اژدہوں کا یہ حالت ہوتا ہے، اور وہ اژدہے جب ڈستے ہیں تو انسان اور جنات کے علاوہ تمام کے تمام مخلوقات اس مردے کے چیخنے اور چلانے کی آواز کو سنتی ہیں۔ صرف اور صرف انسان اور جنات اس مردے کی آواز کو نہیں سن پاتی، ان کے علاوہ تمام کے تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، انسان اور جنات کے علاوہ تمام کے تمام مخلوقات اس مردے کے چیخنے اور چلانے کی آواز کو سنتی ہیں۔ دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یعنی قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڈھوں میں سے ایک گڑھا۔ قبر بذات خود نہ تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے نہ دوزخ کے گڈھوں میں سے گڈھا، وہ انسان کے اوپر منحصر کرتا ہے، وہ انسان کے کرداروں کے اوپر ہے کہ وہ اپنا اعمال جو ہے اپنے قبر کو وہ کیا بنانا چاہتا ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ یا دوزخ کے گڈھوں میں سے گڈھا، وہ انسانوں کے اوپر اب دلالت کرتا ہے۔ اب وہ انسانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے کہ جا میرے بندے تو اپنی قبر کو کیا بنانا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے اہل و عیال مال و اعمال کی مثال کیسی ہے؟ صحابہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول ہمیں تو معلوم نہیں، آپ ہی ارشاد فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے مال و اعمال اور اہل و عیال کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 بھائی ہوں، جس شخص کے 3 بھائی ہوں، اور جب وہ شخص اتفاق یہ ہوتا ہے کہ ان میں کیا جو چوتھا ہوتا ہے اس کی وقت قریب آ جاتی ہے اور وہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے 3 بھائیوں کو بلاتا ہے اور ان میں سے سب سے پہلا بھائی سے پوچھتا ہے کہ میرے بھائی، ہم لوگوں نے ساتھ میں اپنی زندگی کو گزارا ہے، بچپنے کے زندگی سے لے کے بڑھاپے تک کے اپنے آپ کو ایک ساتھ لگا کر ایک ساتھ رہ کر ہم اور آپ نے زندگی کو گزارا ہے، چاہے وہ دکھ ہو، سکھ ہو، برسات ہو، ٹھنڈ ہو یا جس طرح کا بھی موسم ہو، ہم نے ساتھ میں اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ آج میری حالت تجھے معلوم ہے کہ میرے اوپر کون سی حالت گزر رہی ہے، مجھ پر کیسی حالت گزر رہی ہے، کیا آج تو میری پریشانیوں کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو اس کا بھائی کہتا ہے
کہ آج تو میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ وہ بیمار بھائی بلاتا ہے اور پوچھتا ہے اس سے تمام پریشانیاں بتانے کے بعد کہ آخر آج تو میری اس حالت میں کیا مدد کر سکتا ہے؟ تو سب سے پہلا بھائی کہتا ہے کہ میں تیری عیادت کروں گا، تیری مزاج پرسی کروں گا، تجھے اچھا سے اچھا کھلاؤں گا، تجھے اچھا سے اچھا پہناؤں گا اور تیرا اچھا سے اچھا ڈاکٹر کے پاس علاج کراؤں گا، اور آخر میں جب تو مر جائے گا تو تجھے نہلاؤں گا، دھلاؤں گا، کفن پہناؤں گا اور تجھے لے جا کر روئے زمین کے اندر دفن کر دوں گا، اور جب وہاں سے لوٹ کر آؤں گا تو تیرا ذکر خیر کروں گا، تیرا جب بھی نام لوں گا بھلائی کے ساتھ نام لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھائی کے بارے میں بتایا کہ یہ تمہارے اہل و عیال ہیں، یعنی یہ تمہارے رشتہ دار ہیں جو تمہیں اس مرنے کے بعد سے لے کر وہاں تک کہ لے جا کر چھوڑ کر چلے آتے ہیں، وہ تمہارے بھائی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا شخص کو بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو ایک ساتھ رہ کر گزار دیا، ایک ساتھ میں دکھ ہو یا سکھ ہو ہر اعتبار سے ہم دونوں نے ساتھ میں مل کر گزارا، لیکن آج اتفاق یہ ہوا کہ میری زندگی کا آخری وقت چل رہا ہے، آخر تجھے میری حالت معلوم ہے، میری پریشانی معلوم ہے کہ میں کس حالت سے گزر رہا ہوں، اس وقت تو میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ تو دوسرا بھائی بہت ہی پیارا اور خوبصورت جواب دیتا ہے، ذرا غور سے سنیے مسلمانوں، دل و جان کی اور دل اور کانوں کی گہرائیوں سے سنیے کہ دوسرا بھائی کون سا جواب دیتا ہے۔ دوسرا بھائی کہتا ہے کہ بھائی تیری اور میری جو ساتھ تھی، تیرا اور میرا جو ساتھ تھا وہ زندگی کا تھا، جبکہ تو اگر اس روئے زمین کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، جب تو اس روئے زمین سے چلا جاتا ہے تو میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں گا، کیونکہ تیرا اور میرا جو تعلق ہے وہ سانسوں کی ہے، زندگی کی ہے، جبکہ تو اپنے زندگی میں تھا تو مجھے حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ دوڑ دھوپ کرتا رہا، کبھی گرمی کو گرمی نہیں سمجھتا، کبھی ٹھنڈ کو ٹھنڈ نہیں سمجھتا، کبھی برسات کو برسات نہ سمجھتا تھا، کبھی رات کو رات نہیں سمجھتا تھا، کبھی دن کو دن نہیں سمجھتا تھا، لیکن میرا اور تیرا ساتھ صرف اور صرف زندگی کا تھا۔ لیکن اگر آج تو اس روئے زمین کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں گا، پھر میں اس کو عیش و آرام کی زندگی دوں گا، پھر اس کے زندگی کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ شخص کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ آپ ہی فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دولت ہے، یہ دولت ہے جو آج تمہاری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو تمہارے ساتھ ہے، جہاں تمہاری آنکھ بند ہوئی تمہارے اہل و عیال، تمہارے بیٹوں، تمہارے ورثہ، تمہارے رشتہ داروں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے اور تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ دوستو یہ حالت ہے ہم جس کے پیچھے ہم اور آج بھاگ رہے ہیں، ہم جس دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ ہمارے آنکھ بند ہوتے ہی کسی اور کے پاس چلی جاتی ہیں۔ آج ہم خود ذرا غور کریں کہ جو ہم کما لیتے ہیں، جو کھا پی لیتے ہیں، جو پہن لیتے ہیں وہ ہمارا ہو جاتا ہے، اور جو ہم چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ کسی اور کا ہو جاتا ہے۔ نہ جانے ہم لوگوں نے اس کاندھے کے اوپر کتنے لوگوں کو منو مٹی کے اندر لے جا کر دفن کر دیتے ہیں، اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ آخر ان لوگوں نے اس روئے زمین سے کیا لے کر گئے۔ وہ بھی تو دن کو دن نہیں سمجھتے تھے، وہ بھی رات کو رات نہیں سمجھتے تھے، وہ بھی اندھیرا کو اندھیرا نہیں سمجھتے تھے، وہ بھی برسات کو برسات نہیں سمجھتے تھے، اور دنیا کے پیچھے کمانے کے چکر میں دن رات ایک کر کر کماتے تھے، اور ایک دن آتا ہے کہ ان کی اولاد انہیں دفن کر دیتی ہے لے جا کر۔ دوستو کل ہمیں بھی کوئی نہ کوئی دفن کر دے گا لے جا کر، ہمارا اور آپ کا ہاتھ ایسا ہی خالی کے خالی رہ جائے گا۔ تیسرا بھائی کو وہ شخص بلاتا ہے اور تیسرے بھائی سے پوچھتا ہے کہ بھائی تجھے میری حالت معلوم ہے، ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو چاہے دکھ ہو یا سکھ ہو، جس اعتبار سے بھی ہو، ہم لوگوں نے گزارا کیا، اپنے آپ کو دنیا میں
ایک ساتھ رہ کر گزار دیے، آج جب کہ میری حالت ایسی ہے کہ تو میری حالت کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے، آخر آج اس وقت تو میری مدد کر سکتا ہے تو کیا مدد کر سکتا ہے؟ تو بھائی بہت ہی خوبصورت اور پیاری جواب دیتا ہے۔ دوستو، کان کی گہرائیوں سے اور دل کی گہرائیوں سے سنیے کہ وہ آخری شخص کیا جواب دیتا ہے۔ وہ آخری شخص جواب دیتا ہے کہ میرے بھائی، میرا اور تیرا ساتھ دنیا میں بھی تھا اور مرنے کے بعد بھی ہے، اور میں تجھے دنیا میں بھی تیرا ساتھ دوں گا اور دیا ہوں، اور جب تو مر جائے گا اس وقت بھی تیرا ساتھ دوں گا، جبکہ تو ایسی جگہ پر ہوگا جہاں پر تجھے گھبراہٹ ہوگی، جہاں پر تجھے بے چینی ہوگی، جہاں پر تو ڈرے گا، جہاں پر تجھے کوئی دکھلائی نہیں دے گا، جہاں پر میں تجھے روشنی بن کر آؤں گا، جہاں پر تو اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے گا، جہاں پر تو اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرے گا، اس وقت میں تیرے پاس آؤں گا اور تیرے ڈر کو بھگاؤں گا اور تیرا من بہلاؤں گا، اور وہاں پر تیرا جی لگاؤں گا، اور میں وہاں پر تیرے ساتھ میں رہوں گا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے سوال کرے گا، تیرا حساب و کتاب لے گا، تو میں تیرے حساب و کتاب کے ترازو پر بیٹھ کر اس کے پلڑا کو جھکا دوں گا، اس کے وزن کو بڑھا دوں گا، اور تیرے ساتھ جنت تک رہوں گا جب تک کہ تو جنت میں نہ چلا جائے۔ دوستو، وہ آخری بھائی جو ہوتا ہے وہ ہمارا اور آپ کا اعمال ہوتا ہے۔ آخری بھائی جو ہوتا ہے وہ ہمارا اور آپ کا اعمال ہوتا ہے۔ دوستو، ہماری اور آپ کی اعمال جو ہے وہ ہماری اور آپ کی قبر تک جاتی ہے، اور بعد میں آخری بھائی جو ہوتا ہے وہ ہمارا اور آپ کا اعمال ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب تو اندھیری کوٹھری میں ہوگا، جب تو کیڑے مکوڑوں کے اندر ہوگا، جب تیری نگاہ جو ہے بہت ڈرے گی، جہاں پر تجھے ڈر لگے گا، جہاں پر تو اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرے گا، جہاں پر تجھے کوئی روشنی دکھلائی نہیں دے گی، اس جگہ پر میں آؤں گا، جہاں پر تو اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرے گا، جہاں پر لگے گا کہ پتہ نہ میں کون سے اندھیری کوٹھری میں آ گیا ہوں، اس جگہ پر میں آؤں گا، ایک نور بن کر آؤں گا، ایک روشنی بن کر آؤں گا، اور تجھے تیرا من بہلاؤں گا، اور تجھے وہاں پر اطمینان دلاؤں گا، اور وہاں پر تیرے ساتھ رہوں گا، اور جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تیرا حساب و کتاب نہیں کر دیتا اس وقت تک تیرے ساتھ رہوں گا، اور جب اللہ تعالیٰ تیرے حساب و کتاب لے گا تو میں تیرے وزن والی پلڑا میں بیٹھ کر، تیرے وزن والی ترازو پر بیٹھ کر تیرا پلڑا جھکاؤں گا اور تجھے جنت تک کے میں پہنچاؤں گا۔ وہ ہے دوستو، وہ ہوتا ہے ہمارا اور آپ کا اعمال۔ دوستو، ہماری اور آپ کی اعمال جو ہے وہ روز قیامت تک، جنت میں جانے تک ہمارے اور آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ صحابہ نے سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بتاؤ ان تینوں بھائیوں میں سے تمہارے لیے فائدہ مند کون ہوا؟ صحابہ نے فرمایا کہ شروع کے تو دو بیکار ہیں، آخر کے جو ایک ہے وہی ہمارے لیے فائدہ ہوئے، شروع کے جو دو تھے وہ تو بے فائدہ ہیں، ان سے تو کوئی ہمارا حاصل کچھ نہیں ہوتا، صرف اور صرف ایک ہی ہمارا اور آپ کا کام آتا ہے، وہ ہے ہمارا اور آپ کا اعمال۔ دوستو، ہم اور آپ کس گھمنڈ میں جی رہے ہیں؟ کیا ہم سے پہلے لوگ پیسہ والے نہیں ہوئے تھے؟ ہارون، قارون، فرعون ہم سے کروڑوں دولت مند تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اس روئے زمین کے اندر دفنایا، دھسایا، یہاں تک کہ ان لوگوں کو کس طرح سے برباد کیا۔ کیا ہم لوگ ان کے مقابلہ میں کچھ بھی ہیں؟ دوستو، آخر ہمیں اور آپ کو کس بات کا گھمنڈ ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا کر جی رہے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس روئے زمین پر دولت کمانے کے لیے بھیجا تھا؟ نہیں دوستو، بلکہ ہمیں اور آپ کو ایک آزمائش کی جگہ پر بھیجا تھا، ایک امتحان گاہ میں بھیجا تھا۔ ہم اور آپ جس طرح سے ایک کالج یا ایک
यूनिवर्सिटी का लड़का इम्तहान गाह में जाता है, 3 घंटा 2.5 घंटा उसको एक पेपर को पूरा करने के लिए मिलता है, उसी तरह से हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुए ज़मीन पर अगर भेजा है तो इम्तहान देने के लिए भेजा है। हमारी और आपकी 60-70 साल की जो ज़िंदगी है वो उस वक़्त में हमें और आपको अपनी ज़िंदगी का पेपर को मुकम्मल करने के लिए भेजा है, ना कि दौलत को हासिल करने के लिए भेजा है। दोस्तों, हम और आप दौलत को हासिल करने के लिए ना जाने कितने बहाने इख्तियार करते हैं, ना जाने कौन कौन से गुनाहों का बोझ अपने सर पर डाल लेते हैं, ना जाने किस किस तरह से हम लोग अपने आप को गुनाहों में फंसाते चले जाते हैं और अल्लाह ताला की रस्सी को ढील कर छोड़ कर चले जाते हैं। दोस्तों, जिन दौलत के पीछे हम और आप ना तो दिन को दिन देखते हैं, रात को रात देखते हैं, ना तो ठंड को ठंड देखते हैं, ना तो बरसात को बरसात देखते हैं, हर मौसम में हर एतबार से अपने आप को उस दौलत के पीछे भगाते चले जाते हैं। और एक दिन आता है कि जिस दौलत के लिए हम और आप अपनी ज़िंदगी को पूरा बर्बाद कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी को पूरा लगा देते हैं, वही दौलत किसी और के पास निकल कर चली जाती है। वही दौलत किसी और के पास निकल कर चली जाती है। जिस दौलत को कमाकर हम लोगों ने महल तैयार किए होता है, एक दिन आता है कि हमारा और आपका आँख कमज़ोर हो जाता है, हमारी और आपकी आँखों की बिनाई चली जाती है, और एक दिन आता है कि हमारे और आपके जिस्म से रूह निकल जाती है, तो वही घर और वही महल हमें और आपको बरंदे में फेंक देती है। वही घर और महल हमें और आपको दरवाजे के बाहर लाकर डाल देती है। और जब आप इस रुए ज़मीन से अपनी रूह को, आपकी रूह परवाज़ कर जाती है, आपके जिस्म को छोड़ देती है, तो जिस दौलत और जिस औलाद को हम और आप कमाए हुए होते हैं, वही औलाद और वही दौलत हमें और आपको उस महल में जिसको हम लोगों ने खून और पसीना एक कर कर बनाया था, उस महल के अंदर हमें और आपको रखना पसंद नहीं करती। उस महल से हमें और आपको बाहर निकाल कर फेंक देती है। तो क्या फ़ायदा है ऐसे महल को तैयार करने के लिए जो हमारी आखिरी वक्त में हमारा और आपका साथ ना दे? क्या ज़रूरत है ऐसे महल बनाने की जो हमारी और आपकी आखिरी वक्त हो, उस वक्त में भी हमें वो सहारा ना दे सके? दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस मकसद से, जिस ज़रूरत से हमें और आपको इस रुए ज़मीन पर भेजा है, हमें और आपको ज़रूरत है उस मकसद को हम और आप अपनाएं, तभी जाकर हमारा और आपका इम्तहान मुकम्मल हो सकता है, हमारी और आपकी पेपर जो है वो मुकम्मल हो सकती है। अगर हम लोगों ने उस पेपर के बारे में नहीं सोचा तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने जो रिज़ल्ट निकल कर आएगा, जो हमारी और आपकी पेपर खुलेगी, तो फिर हम और आप शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं हासिल कर सकते हैं। हम और आप शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ताला के सामने हम और आप क्या चेहरा दिखलाएंगे? अल्लाह ताला के सामने हम और आप क्या शक्ल व सूरत लेकर जाएंगे? और क्या हम और आप अपनी पेपर को अल्लाह तबारक व तआला के सामने खोलेंगे? अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, क्योंकि कहने वाला भी मोहताज है अमल का और सुनने वाला भी मोहताज है अमल का। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए और झूठ और गीबत और बुहतान से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।